سے کم مجھ کو لوٹا دے، اس روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز بنام خداوند کریم جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام سامعین و ناظرین کو ابو ذر علی کی طرف سے محبت بھرا سلام قبول ہو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے پلیز سب سے پہلے آپ کنفرم کر دیں کیا میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ساؤنڈ چل رہا ہے اس کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پلیز مجھے کنفرم کر دیں کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ سب کچھ جان جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان۔ جی سامعین و ناظرین، بہت شکریہ فرزانہ شاہ صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ آواز اور ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز زیادہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے سم ٹائم کہ آپ کی آواز ہی جو ہے نا سامعین کی سماعتوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، تو اس وجہ سے بہت شکریہ۔ اور بہت سارے احباب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ہمارے پرانے بھی اور کچھ نئے سامعین بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج کیونکہ میں ایک نئے گیٹ اپ میں ہوں، کیونکہ ربیع الاول شریف کا بابرکت بسعادت مہینہ ہے، خوشیوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں، ہم باحثیت مسلمان ہمارے لیے ایک انعام ہے یہ مہینہ۔ تو میں چھٹیوں پر تھا، آپ جانتے ہیں جیسا کہ پردیپ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سوندر سدھو صاحبہ جڑے ہوئے ہیں، اور محمد یونس کھتری صاحب جڑے ہوئے ہیں، جاوید وزیر بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام میرے بھائی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں چھٹیوں پر تھا، تو جب میں چھٹیوں سے کی ریکویسٹ کی تھی سر سے، تو سر نے مجھے کہا تھا، حکم کیا تھا کہ ابو ذر آپ کی چھٹیاں ایک شرط پر اپروو ہو سکتی ہیں، 1 مہینے کی چھٹیاں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ گائے بگائے جو ہے نا اپنی حاضری لگواتے رہیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو پادری سے جو میں نے وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی، وہ بھی نبھا دوں، دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ سے ایک ہمارا محبتوں کا ایک محبتوں کا رشتہ جڑا ہے، احساسات کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ظاہر ہے ہم بھی آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ جس طرح آپ ہمیں مس کرتے ہیں، یقین کریں میں بھی آپ کو مس کر رہا تھا، آپ سبھی سامعین کو اور ناظرین کو۔ تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا حاضری لگوا لوں، اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی ہماری حاضری لگ جائے گی، کیونکہ ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی گناہ گار انسان ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، چلو ہم اپنا جو ہے نا ناچیز ہم نے کہا کہ ہم حاضری لگوا دیں۔ تو اس حوالے سے میں کوئی ظاہر ایک مذہبی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں، تو اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے میں ہر پروگرام میں ایک پیغام دیتا ہوتا ہوں، تو آج کے اس بابرکت خوبصورت بسعادت اس مہینے کے طفیل میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے، جو ہمیں اپنے علماء کرام سے جو سیکھا، جو سنا، مطلب میں اس کا ایک کیونکہ ظاہر دین اسلام کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کچھ بھی کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، تو میں جو ہے نا اس حوالے سے اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کرام کا ایک پیغام چھوڑوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جس طرح ایک مطلب کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے نا، تو یہ بالکل انہوں نے وہ پیش کر دیا کہ میں اپنی بات بتاؤں کہ یقین مانیں، میرے
انسان کی زندگی میں اپس ڈاؤن کا حصہ ہے. انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں. کبھی انسان اداس ہو جاتا ہے, کبھی انسان خوشی کے لمحات میں ہوتا ہے, کبھی کیسے موڈ میں ہوتا ہے. تو یقین کریں میرے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور اپنے نبی کو یاد کیا, تو میری منزلیں, میری مشکلیں آسان ہو گئیں. اور جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے علماء کرام صاحبان فرماتے ہیں, اور ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مکمل درود بھی ہے اور مکمل سلام بھی ہے. اور یہ وہ عمل ہے جس کو اگر ہم ریاکاری کے طور پر بھی پڑھیں گے تو یہ قبول ہوگا. یہ واحد عمل ہے جس کو ہم, اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہ جو کر رہے ہیں, جیسے میں نے اب ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں, تو ہمارے اسلام میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری قبول نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے اساتذہ کرام نے بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود بھی ہے اور مکمل سلام بھی ہے, اور یہ واحد عمل ہے, واحد وظیفہ ہے, کہ واحد نسخہ ہے جس کو اگر آپ ریاکاری کے طور پر بھی پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگا. تو اس حوالے سے میں نے یہ میسج دے دیا. تو خوبصورت نعتیں بھی سنیں گے اور آپ سے گپ شپ بھی ہوگی اور آپ سے باتیں بھی کریں گے. ویسے آج کا ٹاک شو ہے تو آپ کے کمنٹس بھی پڑھتے ہیں. سوندر سدھو صاحب ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہو گئے ہیں, بہت شکریہ. سوندر سدھو صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ اور میں آج اپنے تمام سامعین و ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, بلکہ میں آگے چل کر تھوڑا ذکر کروں گا سوندر سدھو کے صاحبہ کے حوالے سے, اور ایک دوست اور بھی ہیں ان کے حوالے سے. اور مشتاق حسین بھائی میرے بڑے بھائی جڑ گئے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. آپ لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی جی آج آپ کدھر سے؟ جی میں آج بھی اسی پلیٹ فارم سے, سیم پلیس سے. تو حسین صاحب جڑے ہیں, لکھتے ہیں تاجدار حرم بھائی عاطف اسلم سنوا دیں ابو ذر بھائی. جی ضرور سنواتے ہیں حسین بھائی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور پروین سمرو صاحبہ شامل پروگرام ہوئی ہیں اور لکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ میری بہن. جاوید وزیر بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے لیے مسجد دیکھے گا. جاوید وزیر بھائی مجھے بہت شکریہ. اور فرزانہ شاہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور مشتاق حسین بھی لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول خاص پروگرام ہے. جی بالکل یہ خاص پروگرام ہے. اور جاوید وزیر صاحب لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست پیغام. اور جیسے میں آیا تھا تو بہت سارے نئے لسنر بھی ہمارے سے جڑے تھے. میں اگر وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. اور ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں اور پھر آپ سے گپ شپ بھی کریں گے. دیکھیں کہ اب میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا میوزک شو ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بہت سارے احباب جڑ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ اگر اس شو میں بھی آئیں گے, کیونکہ آپ تھوڑا سا اپنے کوشش تو کریں, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میری طرف 1 قدم چل کر آئیں گے تو میں آپ کی طرف 2 قدم چل کر آؤں گا. تو آپ کوشش تو کریں, ظاہر ہے اس محفل میں اس سے بھی زیادہ سرور آئے گا. اور جیسے یہ کلام چل رہا ہے یہ ہے زہیب اشرفی صاحب کا, اور میرے چھوٹے بھائی کے ماشاءاللہ نقیب ہیں اور ایئر وائی سے ایوارڈ یافتہ ہیں ماشاءاللہ. کبھی ان سے آپ کو ملاقات کرواؤں گا. ان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں زہیب اشرفی صاحب. اور یہ حمد لکھی تھی ابرار الحق صاحب نے, تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ. تو اس کو خوبصورت انداز میں کمپوز کیا دوبارہ زہیب اشرفی صاحب نے, بڑا خوبصورت انداز میں ہے. ایک دفعہ اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے باتیں کرتے ہیں, اور پھر آگے آپ کی فرمائش تو میں خیر پوری نہیں کر سکوں گا. تاجدار حرم بھی سنواؤں گا, 2-3 اور نعتیں ہیں جو میری پسندیدہ ہیں. ویسے تو سارے نعتیں اچھے ہیں, حضور کی تعریف ہے تو, لیکن یہ ہے کہ جو میں اکثر سنتا ہوں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور آپ سے گپ شپ بھی کریں گے. اور سوندر سدھو صاحبہ کے حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, وہ آگے چل کر, اور ایک دوست اور ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ان کے حوالے سے میں نے ایک خاص شکریہ ادا کرنا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بہت شکریہ.
اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ 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 میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں دل میں میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ. مشتاق حسین بھائی، یہ طاہر اشرفی صاحب کا حمدیہ کلام ہے جس کو انہوں نے خوبصورت اپنے مخصوص رنگ و ترنگ میں پیش کیا ہے. یہ اصل کلام جو تھا نا یہ تھا ابرار الحق صاحب کا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا بڑے ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں پڑھا ہے زہیب اشرفی صاحب نے. شکر کیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی رہا تو نے اور. جی پروین سومرو صاحبہ، وہ میں نے لائن اپ کی ہوئی ہے جو جس نعت کی آپ فرمائش کر رہی ہیں در نبی پر پڑھا رہوں گا، وہ ضرور میں شامل پروگرام کروں گا اور اس کے بعد ہی کروں گا. اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ یا اللہ. اس حوالے سے ایک خوبصورت کلام مجھے یاد آ رہا ہے. سینے میں دل ہے، سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے. میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا جتنے بھی سامعین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پلیز آپ ذرا غور کریں گے. سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشے میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں آرزو ہے، آرزو میں امید ہے، امید میں مسرت ہے، مسرت میں یقین ہے، یقین میں خیال ہے، خیال میں تصور ہے، تصور میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں عبادت ہے، اور عبادت میں مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ میں خدا ہیں، مصطفیٰ میں خدا ہیں. عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری چاہے سائیاں بول جو مندڑا بول تو اے بے حد ڈاٹا تینے کا بول. اچھا فرزانہ شاہ صاحبہ، جاوید وزیر بھائی مجھے کنفرم کریں کیا میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب مجھے بتائیں کیا میری آواز ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے باتیں بھی ہو سکیں اور ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس بھی شامل پروگرام کریں. اور ہمدم دوست شامل پروگرام ہو گئے، لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرے بھائی. اور پروین سمرو صاحبہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور وحید بھائی بہت شکریہ. ہمدم دوست کہتے ہیں کمال انٹری ماریاج. جی ہمدم دوست، یہ آپ کا پیار ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کا ساتھ رہا تو ہم اسی طرح کمال انٹریاں مارتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا حسن نظر ہے. اور ہمدم دوست لکھتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. اور میں آج کیونکہ زہر ربیع الاول ایک خوشیوں بھرا مہینہ ہے، تو اس خوشیوں بھرے مہینے میں الحمدللہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میری جو ہے نا شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اور آپ دعا کیجیے گا میری زندگی، نئی زندگی کے لیے، نئے زندگی کے سفر کے لیے. اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے مشکور اور ممنون ہوں گا. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی خوبصورت بہنا، خوبصورت دوست، خوبصورت شخصیت سویندر سدھو صاحبہ سنگاپور سے جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. مجھے یاد ہے سویندر سدھو صاحبہ نے تقریباً 1 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ ابوذر بھائی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ پرومس کریں کہ جو آپ کا شادی کا کارڈ ہوگا تو وہ میں ڈیزائن کروں گی. تو دیکھیں ایک
کتنا خلوص، کتنی اپنائیت، کتنی چاہت، یہ بے لوث رشتے ہوتے ہیں. جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں یقین مانیں بے لوث رشتے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا المیہ بھی ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکا کہتا ہے، ایک میل کہہ رہا ہوتا ہے فیمیل کو کہ وہ میری دوست ہے، تو انفارچونیٹلی کہ ہمارا جو ایک مائنڈ ہے، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ خدا عموماً دوسری طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ کہ دوست تو آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، دوست تو آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، دوست تو آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ماں بھی دوست ہو سکتی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں رشتے، اگر وہ ماں بیٹا ہیں اور ان میں دوستی ہے، اگر باپ بیٹا ہیں ان میں دوستی ہے، اگر وہ کوئی بھی رشتہ ہے، میاں بیوی ہیں، اگر ان میں دوستی ہے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خوش نصیبی اور نہیں ہو سکتی. تو ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا المیہ ہے. اور راجہ بابر بھائی وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ جب ہم کسی خاتون کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ میری دوست ہے، تو کچھ لوگوں کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے کہ ہاں جی وہ نیگیٹو سوچتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جو یہ ہے عزت، محبت، احترام کا رشتے ہوتے ہیں. تو میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. سویندر سدھو صاحبہ سے آج میں برملا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس ڈیزرو کرتی ہیں. آپ بہت خوبصورت شخصیت ہیں اور آپ سبھی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور سویندر سدھو صاحبہ کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کی اس محبت کا. اور جو یقین مانے اور دیکھیں جو کام دل سے کیا جاتا ہے نا فرزانہ شاہ صاحبہ ہمدم دوست، جو کام دل سے کیا جاتا ہے نا وہ اثر رکھتا ہے، اس میں پھر تاثیر بھی میٹھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے دل سے بنایا تو یقین کریں وہ سبھی نے پسند کیا. بہت شکریہ سویندر سدھو صاحبہ، تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کا اور ہمارا یہ محبت اور عزت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا تعلق ہے یو کے سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرا نام مخفی رکھیں گے. تو ظاہر ہے پھر مجھے رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن میں تو دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کا نام لے لوں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری محبتوں کا جو ہے نا سر عام ذکر کم ہو، تو آپ نے مجھے گفٹ بھیجا. میرے خیال ہے ابھی میری شادی نہیں ہوئی تو آپ نے پہلے بھیج دیا، ویسے تھوڑی سی ناانصافی کی ہے. تو دل سے بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اتنا بڑا قیمتی گفٹ، یہ گفٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ معنی نہیں رکھتا. اصل میں آپ کی محبتیں جو ہوتی ہیں، آپ کی چاہتیں جو ہوتی ہیں نا وہ معنی رکھتی ہیں. دیکھیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک خوبصورت نظر، تو آپ کو اگر ایک خوبصورت نظر مل جائے، خوبصورت دماغ مل جائے، خوبصورت سوچ مل جائے، تو آپ کو ہر انسان سامنے والا خوبصورت نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس میں اچھائی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اب راجہ بابر بھائی پہلے دن ہمارے شو میں آئے، پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا، تو یقین کریں کسی لسنر نے تھوڑا سا آبجیکشن کیا کہ یہ لائن آپ بار بار کیوں لکھ رہے ہیں. انہوں نے فوراً ہی ان سے سوری کر لی، معذرت کر لی. کتنا بڑا پن ہے. یہ ہوتی ہے بات کہ ایک مطلب ان کی غلطی بھی نہیں تھی، بڑے اچھی پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ جیسے انہوں نے آبجیکشن کیا تو راجہ بابر بھائی نے فوراً ہی سوری کر لی، معذرت کر لی. دیکھیں کتنا مجھے اس دن بڑے خوبصورت لگے راجہ بابر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک خوبصورت سا کلام ہے، اور راجہ بابر میرے خیال میں ہمدم دوست کی فرمائش تھی، آئی تھنک. کون سا کلام تھا؟ جی ایک منٹ. در نبی پر پڑا رہوں گا. جی میں ضرور پلے کر رہا ہوں آپ کے لیے، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ویسے میں نے آلریڈی لائن اپ کیا ہوا تھا. خوبصورت سا کلام ہے. در نبی پر پڑا رہوں گا. پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا.
چلیں میں آپ کے ساتھ، کیونکہ میوزک شو کا جو ہے نا تھوڑا سا وہ الگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں بیچ میں وہاں پہ ہم روک کے بعد آپ کے کمنٹس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بیچ میں، کیونکہ یہ نعت ہے تو اس کا تقدس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آرام سے سنیں، اس کے بعد میں آپ سے باتیں کروں گا، پھر آپ سے ایک خوبصورت کلام سنیں گے، پھر آپ سے باتیں کریں گے. آپ کے کمنٹس، آپ کی محبتیں، آپ کے جو بھی چیزیں پیار بانٹ رہے ہیں، محبتیں بانٹ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو. بھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کہ یہ جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کہ یہ جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشا میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ وہ صبح سے بھی میں آپ تمام سامعین کو وہ خوبصورت کلام سنواتا ہوں. فارسی نعت ہے، فارسی میں ہے وہ کلام، لیکن یقین کریں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ترجمے کے ساتھ جب آپ سنیں گے نا، یقین کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ خوبصورت کلام میں تمام دوستوں کی نظر کروں گا. مشہور فارسی نعت ہے اور یقیناً آپ نے بھی سنی ہوئی ہوگی. نازک بدنیرا بدنیرا بدنیرا. اس نعت کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی پڑھتے ہیں. ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش بندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش بندہ عقیق یمنی را یمنی را